السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفارمیشن میڈیا کے سبسکرائبر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اس ٹاپک کو سننے سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل انفارمیشن میڈیا کو سبسکرائب کریں، اور اس کو ہر ویڈیو آنے والی کو اس کو لائک بھی کیا کریں، اور اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان ساتھیوں کے لیے ہے کہ جن کو حدیث شعبہ حدیث سے کچھ شغف ہے، ان کے ساتھ کچھ مناسبت ہے، یا وہ حدیث کے موضوع پر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، یا وہ احادیث کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا کسی حدیث کا حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا کیا ہے، ضعیف ہے یا حسن ہے یا کس درجے کی حدیث ہے، اور حدیث کی سند کے اندر جو روات ہیں، راوی ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا ایپ ہے جس سے میں آپ کو متعارف کراؤں گا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں آپ کو اس ایپ پہ متعارف کراتا ہوں۔ آپ پلے اسٹور پر جائیں، تو یہاں پر پہلے ہی میں نے سرچ کیا ہوا ہے جامع الکتب اتساع، کتب اتساع ہے، جامع الکتب اتساع۔ تو یہ کتاب ہے یہاں پر، اس کے اندر یہ ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو میرے پاس تو پہلے ہی یہ انسٹال ہوا ہے۔ اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دائیں طرف، اب اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اوپر موافق کا ایک جو ہے آپشن شو ہوگا، آپ نے موافق کے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جتنی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں وہ ساری جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو کر آپ کے سامنے، یعنی کہ آپ کے اس ایپ کے اندر محفوظ ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایپ کے اندر 9 کتابیں ہیں۔ اس کے نام سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتب اتساع، یعنی 9 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس کے اندر آپشن ہے عرض الکتاب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم سب سے پہلے کلک کریں گے۔ اس کے اندر آپ جس طرح کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 کتابوں کا مجموعہ ہے، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد اور ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، یہ 9 کتابوں کا مجموعہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی کتاب کو کھولیں، مثال کے طور پر صحیح بخاری کو کھولتے ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی حدیث تلاش کرنا چاہیں، حدیث تو یا تو آپ کے پاس اردو میں آئے گی یا عربی میں آئے گی۔ تو اگر وہ عربی زبان میں ہے اور آپ کو کتاب کا بھی علم ہے کہ وہ کس کتاب میں ہو سکتی ہے، یعنی بخاری شریف میں ہے، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے لیکن اس کا حوالہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، عربی میں ہو تو پھر تو آسان ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کا تعلق کس باب کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایمان کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، یا وضو کے ساتھ ہے، یا غسل کے ساتھ ہے، کس باب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ کتاب العلم کھول لیتے ہیں، پھر کتاب العلم کے اندر بھی مختلف ابواب ہیں کہ کس باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ اس باب کی مناسبت سے اس باب کے اندر حدیث تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ تو ہے اس صورت میں کہ اگر وہ حدیث اردو زبان میں ہو، اس طرح آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر عربی زبان میں ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو بھی لفظ آئے گا آپ اس کو اوپر سرچ کریں گے یہاں پر، تو وہ آپ کے پاس یہاں پر نیچے شو ہو جائے گی۔ یہ تو ایک کتاب کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی آپشن ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی بھی حدیث کھولتے ہیں، کتاب العلم کھول دیا، باب فضل العلم کھول دیا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حدیث اگر ہمارے سامنے شو ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک آپشن یہ ہے کہ جس طرح کہ پہلا راوی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن سنان راوی ہے، تو اس کو ہم کھولتے ہیں، اس پر کلک کرتے ہیں۔ اب جب اس پر آپ کلک کریں گے تو اس راوی کے مکمل حالات، نام، کنیت، نسب وغیرہ، یہ مکمل حالات یہاں پر آپ کے سامنے، تاریخ پیدائش، وفات، مکمل حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور یہاں تک کہ جو ائمۃ الجرح والتعدیل ہیں ان کے اقوال بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ انہوں نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مکمل،
اور آخر میں انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے مصادر کا کہ ان کے اس راوی کے حالات کہاں کہاں سے اٹھائے گئے ہیں، کہاں کہاں سے لیے گئے ہیں، وہ سارے حالات بھی، وہ سارے مصادر بھی یہاں پر انہوں نے ذکر کر دیے ہیں۔ اور یہ تو ہر راوی کے بارے میں آپ حکم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر اگر کسی مثال کے طور پر اگر صحابی ہیں، ان کے حالات بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ یہ تو ہے حدیث کے۔ پھر اس کے اندر آپشن اوپر ہے کہ رقم الحدیث، حدیث کا نمبر کیا ہے، یہ حدیث نمبر بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح نوع الحدیث، حدیث کس نوعیت کی ہے، یعنی مرفوع ہے، موقوف ہے یا مقطوع ہے، یعنی کہ تینوں آپشن یہاں پر انہوں نے ذکر کر دیے ہیں۔ تو اس طرح احکامات انہوں نے مرفوع، موقوف، مقطوع کے اعتبار سے احکامات یہاں پر انہوں نے ذکر کر دیے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر دوسری احادیث یہاں پر مذکور ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ایک آپشن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپشن آ رہا ہے شرح الحدیث کا۔ تو شرح آپ کھولیں گے تو اس کے اندر فتح الباری ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو اس حدیث کی جو شرح ہوگی وہ ساری آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ کسی بھی حدیث کی آپ دیکھیں شرح کھول سکتے ہیں تو یہاں پر شو ہو جائے گی۔ تو یہ ہر کتاب کی علیحدہ انہوں نے شرح یہاں پر اس کے اندر سیو کی ہوئی ہے۔ اب بخاری شریف کی فتح الباری ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف کی تحفۃ الاحوذی ہے۔ اس طرح مختلف اس کی شروحات انہوں نے عربی شروحات اس کے اندر سیو کی ہوئی ہیں۔ پھر دوسرا آپشن اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہے تخریج کا آپشن ہے۔ تخریج کا آپشن آپ یہاں پر اس کو کلک کریں گے تو اب اس طرح کی حدیث جو ہمارے ادھر اس طرح اسکرین پہ شو ہے، تو اس طرح کی حدیث جہاں پر بھی اس طرح کی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری شو کر دے گا کہ مسلم شریف میں فلاں فلاں حدیث نمبر ہے، ابو داؤد شریف میں فلاں فلاں ہے، سنن ترمذی میں یہ ہے، یعنی کہ پورے ان 9 کتابوں میں جہاں جہاں پر اس طرح کی حدیث اس کو ملے گی تو یہ اس کے رقم الحدیث بھی کھول دے گا۔ اور اگر آپ اس کو اوپن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اوپن کر کے بھی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسند احمد کی حدیث ہے، ہم اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے اوپن کر کے ہمیں دکھلا بھی دے گا۔ پھر ایک کمال کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ احادیث کے احکامات بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث جو آپ کے سامنے مسند احمد کی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اس کے آخر میں انہوں نے حدیث کا حکم بیان کر دیا ہے کہ حکم الحدیث حدیث صحیح رجالہ ثقات رجال الشیخین، یعنی کہ پورا حکم انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اور ہر راوی کے بارے میں بھی آپ حکم معلوم کر سکتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر آپ راوی کے اوپر کلک کریں گے تو اس راوی کے تمام حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپشن نیچے آ رہا ہے ملاحظہ کا۔ اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ اپنی طرف سے یعنی کوئی سیو کر سکتے ہیں، اپنی کوئی چیز محفوظ کرنے کے لیے۔ آپ اوپر عنوان کا آپشن ہے، ادھر آپ عنوان کے تحت کوئی بھی کچھ لکھیں، اور نیچے جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے تحت آپ یہاں پر سیو کر لیں تو یہ آپ کا محفوظ ہو جائے گا۔ نیچے حفظ کا آپشن بھی آ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک آپشن اس کے ساتھ آ رہا ہے المشارکہ کا۔ اب مشارکہ کا جو آپشن یہاں پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ حدیث کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شیئر کا آپشن ہے۔ اب اس کے اندر شروع میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 ڈاٹ آ رہے ہیں، 3 ڈاٹ والے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس 3 ڈاٹ کو کلک کریں گے تو اوپر مختلف آپشن شو ہوتے ہیں کہ یہ حدیث اگر آپ نے کسی کو بھیجنی ہے تو اس کے اندر سند کا آپشن ہے، تشکیل ہے، تبویب ہے اور تخریج ہے۔ تو سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث آپ سند کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں تو ساری سند بھی ساتھ شو ہوگی جب وہ حدیث کسی کو سینڈ ہوگی۔ اور تشکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کی جو عبارت ہے تو اس کے اوپر زبر زیر یعنی اعراب لگا ہوا ہے، اگر اعراب کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں تو تشکیل پر کلک کریں گے، اور اگر بغیر اعراب کے بھیجنا چاہتے ہیں تو تشکیل کے اوپر کلک نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے سند پر بھی کلک کر دیا اور تشکیل پر بھی ہم کلک کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہے تبویب، یعنی کہ اگر آپ حدیث کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، اگر تبویب پر کلک کریں گے تو وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ کس کتاب کے اندر ہے اور اس کا باب کیا ہے، یعنی اس کا باب بھی یہ ذکر کرے گا۔ تو تبویب پر بھی ہم کلک کر دیتے ہیں۔
پھر آگے آتا ہے تخریج کا لفظ۔ تخریج کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث سینڈ ہوگی، اس کے اندر جو ہے اس طرح کی احادیث باقی 9 کتب میں جہاں جہاں پر ہے اس کا بھی حوالہ یہ دے گا، سارا حوالہ دے کر وہ ایک ہی آپشن میں وہ حدیث سینڈ ہوگی۔ ہم اس آگے تو اب ہم تخریج پر بھی کلک کر دیتے ہیں، چاروں آپشنوں کو ہم نے کلک کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ پہلے تو ہم نے 3 ڈاٹ کو کلک کیا تھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی یہ آگے مرجع پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو حدیث سینڈ کریں گے تو وہ اس طرح کسی کو سینڈ ہوگی کہ جس طرح آپ کسی کو ٹائپ کر کے بھیجتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر میں آپ کو جیس کر کے دکھاتا ہوں۔ مرجع پر آپ کلک کریں، واٹس ایپ پر کسی کو بھی آپ سینڈ کریں، کسی بھی فیس بک پر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم یہاں سینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف مرجع کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف اور صرف اس کا حوالہ سینڈ ہوگا، صرف حوالہ سینڈ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر بھی ہے اور جلد نمبر بھی ہے اور ساتھ رقم الحدیث بھی ہے اور مسند احمد کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ سب کچھ انہوں نے حوالہ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ یہ اس طرح مرجع پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح سینڈ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آپشن جو اس کے اندر موجود ہے تو وہ یہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ اس طرح ایک پکچر کی صورت میں حدیث سینڈ ہوگی، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث اس طرح سینڈ ہوگی۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے سند ذکر کی ہے، یہ سند ہے، یہ ساری یہاں تک سند آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ وہاں پر سند کے اوپر کلک نہ کرتے تو یہ سند یہاں پر شو نہ ہوتی۔ اور اسی طرح ادھر آپ نے آپشن یہ بھی تھا کہ تخریج حدیث یہ ساری ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری تخریج حدیث آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ اگر آپ وہاں پر تخریج حدیث نہ کرتے تو یہ نیچے والا آپشن شو نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ نے وہاں پر وہ آپشن کلک کیا تھا کہ تبویب ابواب، تو ابواب کے اعتبار سے بھی یہ یہاں پر انہوں نے باب بھی ذکر کر دیا، وہ اس اعتبار سے کہ یہاں پر مسند انس بن مالک کی ذکر کیا ہے، کیونکہ مسند احمد کی کتاب ہے تو اس کے اندر ابواب نہیں ہوتے، بلکہ یہ مسانید کے اعتبار سے کتاب لکھی گئی ہے۔ اگر کوئی اور کتاب ترمذی شریف اٹھا لیں یا کوئی اور کتاب اٹھا لیں تو وہاں پر یہ مسند اوپر انس بن مالک آتا ہے، یہاں پر باب ذکر ہوگا کہ یہ کون سے باب میں کہاں پر یہ ذکر ہے۔ اور وہاں پر تشکیل کی جو ہے آپشن تھا، اگر آپ اس پر کلک نہ کرتے تو یہ جتنی بھی عبارت ہے جس کے اوپر آپ کو اعراب لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ عبارت کے اوپر اعراب نہ ہوتا۔ یہ تو یہ آپشن ہے کہ جب آپ دوسرے آپشن پر کلک کر کے کسی کو سینڈ کریں گے تو اس طرح سینڈ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح یہاں پر تیسرا آپشن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ہے۔ اب اس آپشن کا اور پہلے والے آپشن میں کیا فرق ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ اس آپشن پر کلک کرتے ہیں تو وہ پکچر کی صورت میں تصویر تو جائے گی، لیکن اس کے اوپر یہ جو آپ کو آپشن یہ تصویریں وغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ شو نہیں ہوں گی، صرف پکچر ہی جائے گی، بس پکچر کی صورت میں جائے گی۔ اگر آپ کلک کرتے ہیں اس پر، یہ ساتھ والے پر، تو اس صورت میں جو ہے اب اگر آپ اس پر کلک کریں تو اس صورت میں جو ہے پکچر جائے گی اور اس کے اوپر یہ تصویر بھی شو ہوگی۔ آپ کوئی بھی تصویر یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ تصویر شو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ تصویر یہاں پر لگاتا ہوں اور اس کو کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اب یہاں پر اوپر وہی پک بھی شو ہو رہی ہے جو وہاں سے میں نے سلیکٹ کی تھی، اور وہی تخریج وغیرہ سارا طریقہ۔ اس طرح آپ سینڈ کریں گے تو یہ پوری حدیث اس طرح سینڈ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ ایک آپشن آ رہا ہے۔ اب پہلے مرجع کا جو آپشن تھا تو اس کے اندر اور اس کے اندر فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں صرف حوالہ جاتا ہے مرجع میں، اور یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ والا تو اس کے اندر صرف حوالہ نہیں جاتا بلکہ مکمل جو ہے ڈیٹیل اس کی جاتی ہے، حوالہ بھی جائے گا، تخریج بھی جائے گی، مکمل اس کے اندر ڈیٹیل جائے گی۔ اب یہ دیکھیں ہم اس کو سیٹ کیا ہے ادھر والے آخر والے کو، اب اس کو ہم سینڈ کرتے ہیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل نیچے تخریج بھی موجود ہے، اوپر حدیث بھی موجود ہے، اوپر حوالہ بھی موجود ہے، باب وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تو تھا مشارکہ کا طریقہ، یعنی کہ کسی کو شیئر کرنے کا طریقہ۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ العرض کے نام سے ایک ایپ یعنی کہ آپشن ہے۔ تو اس عرض کے جو آپشن ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر جو اوپر خط ہے، یعنی کہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ کس رنگ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی سبز ہوئی ہے، گرین ہوئی ہے، آپ اس کو کوئی اور کلر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جو ہم کلر کے اوپر کلک کریں گے وہی کلر اس کا ہو جائے گا۔ پھر آپ آگے اس کا خط کا جو حجم ہے وہ بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ ہے حجم بڑا ہو جائے گا، یہاں سے جتنا آپ بڑا کرنا چاہیں تو وہ بڑا ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ یہاں سے کلک کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہاں پر درمیان میں اگر شو کرتے ہیں تو یہ اپنے عام حالت پر آ جائے گا۔ پھر آخر میں نوع الخط کا آپشن ہے کہ کس طرح کے آپ خط رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں مختلف خطوط چینج ہو رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو جو پسند ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ قراءۃ اللیلہ کا یہ آپشن آ رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپشن آ رہا ہے۔ اس کے اندر آپ یہ نائٹ موڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دیکھیں رات کو آپ مطالعہ کرنے کے لیے یہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے۔ بہرحال اب دوبارہ پیچھے جاتے ہیں، کچھ اور آپشن آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، بالفرض آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی حدیث مثال کے طور پر میں نے کھولی ہے تو اس کے اندر کوئی لفظ اگر مشکل آ جاتا ہے تو انہوں نے اس کو اور کلر دیا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کہیں پر کوئی لفظ مشکل آ جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے اس کو کوئی اور کلر دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کلر پر اگر آپ کلک کریں گے تو وہ اس کا معنی بھی بتا دے گا۔ یہ کہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل لفظ اس کو انہوں نے کوئی اور کلر دیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ تو تھا عرض الکتب کے اندر۔ پھر الباس، اوپر الباس کا آپشن آ رہا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی حدیث آپ تلاش کرنا چاہیں، رقم الحدیث کے اعتبار سے، یعنی حدیث کا آپ نمبر لکھیں تو پھر بھی وہ حدیث شو ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کے اندر یہ کوئی لفظ جو ہے کلمۃ الباس، یعنی کوئی بھی لفظ آپ سرچ کرنا چاہیں وہ بھی سرچ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سائڈ پر جو آپشن ہے تو سیٹنگ، یہاں پر سیٹنگ کرنا یہ ضروری ہے۔ سیٹنگ کس طرح کریں گے؟ یہ دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ صرف باب کے اندر تلاش کرے گا، کون سے باب کے اندر یہ آپ یہ چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہاں پر جمیع کتب کے اوپر کلک کریں گے تو صرف تمام کتابوں میں یہ تلاش کرے گا، صرف ایک کتاب کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں، مثال کے طور پر بخاری شریف میں۔ اب من تعلم القرآن، اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر اس نے اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ یہ سارے حوالے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، آ گئے ہیں۔ اب یہ نیچے جو تخریج کا آپشن جو میں نے دیا، نیچے جو ذکر ہے اس کے بارے میں بتایا تھا، اگر تخریج کریں گے تو یہی حدیث 9 کتابوں میں سے ہر کتاب کے اندر جہاں جہاں موجود ہے تو یہ یہاں پر واضح طور پر نکل آئے گی۔ یہ تو اس کے بارے میں ذکر ہو گیا۔ اور اسی طرح نیچے ایک آپشن آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقسیم الموضوعی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ مختلف موضوع ذکر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو دکھاتے ہیں، القرآن و علومہ، عقیدہ ہے، عبادات وغیرہ۔ اب اس کے اندر کمال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی آپشن کے اوپر، یعنی کسی بھی موضوع کے اوپر احادیث تلاش کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے عقائد کے بارے میں احادیث دیکھنی ہے، قرآن کے بارے میں، اس کے علوم کے بارے میں احادیث دیکھنی ہے، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو اس عنوان کے لیے احادیث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ عنوان آپ کھولیں گے تو اس کے تحت خود انہوں نے حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا ہم عنوان کھولتے ہیں القرآن و علومہ، تو اس کے اندر دیکھیں آپ مختلف آپشن دیے ہوئے ہیں، نزول القرآن، افضال القرآن وغیرہ۔ اب تلاوت قرآن کے بارے میں یہ آپشن جو آ رہا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امر بقراءۃ القرآن، اس کے متعلق جن 9 کتابوں کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں وہ کھل کر آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ
تمام احادیث اس عنوان کے جتنے طاقت ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یعنی کہ علم ہے، اخلاق و آداب ہے، معاملات وغیرہ، ان کے لیے کوئی بھی حدیث آپ یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آخر میں ایک آپشن آ رہا ہے، آپ جس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشکات النبوہ کے نام سے، یہ بھی ایک کمال کا آپشن ہے۔ یہ کمال کا آپشن کس طرح ہے کہ آپ کسی کو حدیث اگر سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کو اچھے سے یعنی کہ اچھے طریقے سے اس کی ایک پکچر کے حساب سے اس کو تیار کیا ہوا ہے، فوٹو ایڈیٹر کے ذریعے سے، جس طرح ہم کوئی حدیث لکھ کر اس کو تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی مختلف احادیث اس کو اچھے سے فونٹ کے اندر اس کو تیار کر کے اس کے اندر انہوں نے سیو کیا ہوا ہے۔ آپ مثال کے طور پر ہم کھول کے دیکھتے ہیں۔ اگر الکل پر آپشن کریں گے، کلک کریں گے تو تمام احادیث جو ہے جو انہوں نے سیو کی ہوئی ہیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ دیکھیں، اب اس طرح آپ اس کو جو ہے آپ کے پاس ہے، اب اس کو المشارکہ کا آپشن نیچے آ رہا ہے، تو المشارکہ پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ حدیث کسی کو بھی آپ اس طرح پکچر کے اندر سینڈ کر سکتے ہیں اس انداز میں۔ یہ دیکھیں، یہ اس انداز سے یہ اس کو سینڈ ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے موضوع پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر انہوں نے علیحدہ حدیث کو یہاں پر جمع کیا ہوا ہے، اور حج کے عنوان سے اور یہ مختلف محاسن اخلاق کے اعتبار سے، یعنی کہ مختلف اعتبار سے انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، تو یہاں سے بھی آپ کسی کو اس انداز سے بھیج سکتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف تھا اس ایپ کا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے کہ جو لوگ حدیث کے موضوع پر کام کرنا چاہتے ہیں یا حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو پر لائک بھی کریں، اور اس پر جو ہے کمنٹ بھی کریں، اور اس جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔